الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیسی بخشش کا یہ سامان ہوا پھرتا ہے کہ شہر سارا ہی پریشان ہوا پھرتا ہے۔ کیسا عاشق ہے تیرے نام پر قرباں ہے مگر تیری ہر بات سے انجان ہوا پھرتا ہے۔ نہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر سارے کا سارا ہی مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک کہانی جو کہ بالکل حقیقت ہے اور اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی قصے کا رنگ دیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے ایک عظیم شہر سیالکوٹ کے اندر ایک عظیم سانحہ کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے اور شرمندگی سے آنکھیں جھک جاتی ہے کہ ایک مسلمان ملک ہو، اسلامی ریاست ہو اور بسنے والے سارے مسلمان ہوں، حکومت مسلمانوں کی ہو، معاملات سارے مسلمان چلا رہے ہوں اور اس انداز سے درندگی کا اظہار کیا جائے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے اور یہ نہ ہی اس کو کوئی بندہ انسانیت کہتا ہے۔ گزشتہ چند ایک سالوں سے یہ کیفیت چلتی آ رہی ہے کہ مذہبی نعرے کی بنیاد کے اوپر اور مذہبی سلوگن لگا کر کچھ لوگ انتہا پسندی، بلکہ اس کو دہشت گردی ہم کہتے ہیں، دہشت گردی دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایجنسیز ہو سکتی ہیں یا کوئی اور پیچھے طاغوتی قوت ہو سکتی ہے۔ میں کلیئرلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات لوگوں کو بیان فرمائی ہیں اور جو بھی پیغام ہم تک پہنچایا ہے، کسی ایک حدیث کے اندر بھی ہمیں اس بات کا پیغام نہیں دیا گیا کہ چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، مسلم یا نان مسلم، کوئی بھی ہے، کسی بھی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کسی شہر کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، کسی بھی زمین کے جس مرضی خطے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے، اس کے ساتھ اتنا دردناک انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ اسلام تو زیادتی کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اسلام بڑی محبت والا دین ہے، انتہا پسندی والا دین نہیں ہے۔ مشال خان کیس دیکھ لو یا وہ بینک مینیجر کو قتل کرنے والا کیس دیکھ لو، اور دوسری طرف یہ گزشتہ روز جو یہ معاملہ بنا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن سٹیزن کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس کسی نے بھی کسی بھی انسان کو، خواہ وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی شرعی حجت کے اور بغیر کسی دلیل کے اگر اسے قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور اگر کسی نے کسی انسان کی زندگی بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ دین ہے، حضور کی یہ تعلیم ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی کو مہرہ بنا کر کیوں اس انداز سے اسلام کو اور پاکستان کو اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ میں آپ کو اس کا سب سے بنیادی جو اس کا ایک اس کی جو وجہ ہے
اور اس کی جو خرابی ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ جو اقبال نے کہا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس کی مین جو پیچھے پاور ہے اور مین جو اس کی بنیادی وجہ ہے، جو اس کا ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل نام نہاد خطیب، مولوی، محراب و منابر کے وارث مساجد کے اندر لوگوں کو اشتعال دلواتے ہیں، شعور نہیں دلواتے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھاتے، حق نہ حق کی پہچان نہیں کرواتے، بس ایک ہی چیز اٹھا لی ہے کہ جس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی اس کو قتل کر دو۔ اس سے کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی عزت کی خاطر جان کو قربان کرنا اور اس کے اوپر پہرا دینا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، اولین فریضہ۔ حضور سے وفا کا یہ تقاضا ہے، لیکن اب وفا کا تقاضا کیا اب یہ بھی چاہتا ہے کہ مذہبی سلوگن کو استعمال کر کے، مذہبی نعرہ لگا کر اور اسلامی شعار کو اپنا کر اور بظاہر شکل و صورت عشاق مصطفیٰ والی بنا کر اتنی درندگی کا مظاہرہ کیا جائے کہ انسانیت ہی شرم سے جھک جائے اور لوگوں کو پشیماں ہونا پڑے، پریشان ہونا پڑے اور شرمندہ ہونا پڑے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا یہ اہل سیالکوٹ نے؟ تو یہ کیفیات بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص بھی اس کو تم نے مسلم ملک کے اندر، اسلامک کنٹری کے اندر پناہ دی ہوئی ہے تو اس کے بھی حقوق کے پامالی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ تعلیم ہے جو مدینہ طیبہ سے اور مدینۃ الرسول سے ہمیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کسی مذہبی جماعت کے ساتھ اس سانحے کو نہ جوڑا جائے، کسی عالم دین کی پشت کے اوپر فائر نہ کیا جائے اور خنجر نہ گونپا جائے۔ یہ بالکل انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ شدت ہے۔ اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا آئین پاکستان کے ساتھ کا تعلق ہے، نہ اس کا علماء حق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ فساد فی الارض کی ایک علامت ہے۔ لہٰذا اس کو مذہب کے نام کے اوپر نہ استعمال کیا جائے اور نہ ہی اس انداز میں اس کو لیا جائے کہ کسی مولوی نے یا کسی عالم دین نے کسی کو تیار کیا۔ یہ جو میں نے بات کی نا کہ مساجد و محراب و منابر کے ورثاء جو ہیں وہ بھی کسی کو بھی اس بات کا درس نہیں دیتے کہ جا کے اس انداز سے درندگی کرو۔ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مصلح کرنا۔ وہ یہ ہے کہ انسانی شکل کو، کانوں کو کاٹ دینا، ہونٹوں کو کاٹ دینا، آنکھوں کو نقصان پہنچا دینا، ناک کو نقصان پہنچا دینا۔ شریعت نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ چاہے جائے کہ پہلے بندے کو مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، پھر اس کو سرعام روڈ کے اوپر گھسیٹا جائے، پھر تیل چھڑک کر اس کے اوپر اسے آگ لگا دی جائے، پھر اس کو جوتے مارے جائیں، اس کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ یہ انسانیت ہے۔ قرآن نے کہیں پر بھی اس بات کا درس نہیں دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی حدیث نے اس بات کا درس نہیں دیا اور نہ ہی کسی صحابی نے اس انداز کی کوئی تبلیغ فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں شعور سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا۔ حق اور ناحق کی پہچان ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر اتنی جذباتی کیفیات، کیا ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی آگے بڑھ گئے عشق رسول کے اندر کہ اس انداز سے کسی کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا جائے؟ کل قیامت کے دن تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور جتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، یہ میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں
ان کو پکڑ کے کافر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سرعام سزا دی جائے، اور یہ مثال قائم کی جائے جس طرح انہوں نے انسانیت کی شرمندگی کی مثال قائم کر دی ہے، ان کے ساتھ انصاف کی مثال کو قائم کیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں تأسف کا اظہار کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہمارے ادارے کہاں پر ہیں، پتہ نہیں ہمارے لوگ جو سربراہ ہیں عدالتوں کے اندر اور حکومتی عہدیداران ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہمیں ہر مقام کے اوپر اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جن کو میری کسی بات کے اوپر رنج پہنچا ہو، تکلیف ہوئی ہو، دل آزاری ہوئی ہو، میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں، تأسف کا اظہار کرتا ہوں، شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ عین شریعت نہیں ہے، یہ عین اسلام نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے اس بات کی کسی کو تبلیغ کی، نہ اسلام نے اس بات کا کسی کو درس دیا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بہت برے نتائج نکلیں گے اور بہت ساری مشکلات کا ہمیں مستقبل کے اندر سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، سری لنکا میں ہیں یا یورپی یونین کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر، لندن، جہاں پر بھی ہیں، ان کو اس کے بہت ہی برے اثرات اور نتائج بھگتنے پڑیں گے اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ملک پاکستان کے اندر بھی رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں اور جتنے بھی شہری ہیں، جو قصوروار ہیں وہ بھی اور جو قصوروار نہیں ہیں وہ بھی، ان کو بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اب کہ انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ ظلم اور بربریت کے بادل ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں اور چھا چکے ہیں، یہ بارش آگ کی بارش ہے اور یہ عنقریب ہمارے اوپر برسے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم خیر و عافیت کی طلب کرتے ہیں کہ یا رب کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، دہشت گردی اور ہر قسم کے فساد سے ہمیں محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں عین اسلام پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عاشق مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس کی زبان، جس کے کردار، جس کی شکل و صورت، جس کے چال ڈال، اٹھنے بیٹھنے سے، معاملات کرنے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کی خوشبو آتی ہے، نہ کہ عاشق رسول وہ۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آج اسی سانحہ کے حوالے سے، فیکٹری کے کچھ مزدور احباب کی، تو وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے حضور کو کوئی گالی نکالے گا تو ہم کیسے اس بات کو برداشت کریں گے۔ تھے وہ کیا، وہ کلین شیو تھے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے خود وہ روزانہ جان بوجھ کر رضامندی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی پیاری سنت داڑھی مبارکہ کو اپنے ہاتھوں سے کترواتے ہیں، اپنی مرضی سے کترواتے ہیں، پھر اس کو گندی نالی کے اندر اس کو بہاتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ خواتین جیسی ان کی شکل و شباہت تھی، بڑے بڑے لمبے ان کے بال تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر تو لعنت فرمائی ہے، ان مردوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو خواتین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان خواتین پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر سنت رسول ہونی چاہیے، تمہارے سر کے اوپر کم از کم امامہ شریف نہیں تو ٹوپی ضرور ہونی چاہیے، سر تمہارا ڈھانپا ہونا چاہیے، لباس تمہارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری نظر کے اندر شرم اور حیا اور جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان کا علم بندے کو ہونا چاہیے۔ اس کو عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، نہ کہ سر بازار چلتی ہوئی سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر کسی بھی انسان کو اس انداز سے بڑی دلیری کے ساتھ، جانوروں والے انداز میں، بلکہ بدترین قسم کے انداز کے اندر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور اس کے ساتھ ظلم کی داستاں اس انداز سے رقم کی جائے کہ انسانیت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے۔ اس کو عشق مصطفیٰ نہیں کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ کو حقیقی معنوں کے اندر سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔